بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ید اللہ علی الجماعہ، اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید مدد جماعت پر ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ من شذ شذ فی النار، جو شخص جماعت سے ٹوٹ جاتا ہے وہ ٹوٹ کر جہنم میں گرتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص جماعت سے ٹوٹ جاتا ہے وہ شیطان کے حملے میں جلدی آ جاتا ہے، جیسا کہ بھیڑیا ہمیشہ اس بکری پر، بھیڑ پر، دمبے پر حملہ کرتا ہے، شکار کرتا ہے جو ریوڑ سے ٹوٹ جائے۔ ریوڑ کے اندر جو بکریاں جا رہی ہیں ان پر کبھی بھی بھیڑیا حملہ نہیں کرتا، لیکن اگر ایک بکری الگ ہو گئی تو اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بڑے پیارے انداز میں فرمایا کہ جماعت کے ساتھ جڑے رہو گے تو اللہ کی مدد بھی آئے گی، حمایت اور نصرت بھی ہوگی، لیکن اگر تم جماعت سے ٹوٹ گئے نا تو پھر جہنم میں چلے جاؤ گے۔ جماعت سے ٹوٹنے کا کیا مطلب ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لا اسلام الا بالجماعت ولا جماعت الا بالامارت ولا امارت الا بالاطاعت، کہ مسلمان ہونا جماعت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ اسلام ہے ہی جماعت کے ساتھ جڑا ہوا، اور کوئی بھی جماعت امیر کے بغیر نہیں ہوتی، کوئی بھی جماعت امیر، قائد، لیڈر کے بغیر نہیں ہوتی، اور کوئی بھی امیر اطاعت کے بغیر نہیں ہوتا۔ امیر ہوگا تو تابعداری لازمی ہے، جماعت ہوگی تو امیر ہونا لازمی ہے، مسلمان ہے تو پھر جماعت کے ساتھ جڑے رہنا لازم ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امیر، قائد، لیڈر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو کوئی بھی مسلمان ہو اور پیغمبر کریم سے کٹ جائے ایسا نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ پھر پیغمبر کریم کے بعد حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، امیر معاویہ، اس طریقے سے یہ سلسلہ چلا۔ تو جو بھی مسلمان ہے اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ امیر کے ساتھ اور جماعت کے ساتھ جڑا رہے۔ اگر کوئی نہیں جڑتا تو وہ پھر اسی یعنی مسلمان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے، اور اگر جماعت کے ساتھ جڑ گیا ہے تو پھر امیر کی تابعداری لازم ہے۔ اگر امیر کی تابعداری نہیں کرتا تو بھی یہ مسلمان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے۔ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے امیر کی تابعداری کی اس نے گویا میری تابعداری کی، جس نے میری تابعداری کی اس نے گویا اللہ کی تابعداری کی۔ اس وجہ سے امیر کے ساتھ، جماعت کے ساتھ جڑے رہنا یہ فرض ہے، یہ صرف اپنی اختیار کی مرضی نہیں ہے، دل چاہے تو جماعت کے ساتھ جڑ جاؤ، نہ چاہے تو نہ جڑو۔ جیسے عام طور پر نماز ہے، جماعت کے ساتھ چل رہی ہے، کوئی اکیلا ہو کر کے پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر جماعت کے ٹائم پر کوئی بندہ جماعت کے ساتھ جڑ کر کے نماز نہیں پڑھتا، گھر میں نماز پڑھتا ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کے گھر کو آگ لگا دوں۔ اتنی خطرناک بات ہے جماعت کے ساتھ ٹوٹ کر رہنا۔ اب ان حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کسی اسلامی جماعت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا نہیں ہیں، ہمارے کسی قائد، ہمارا کوئی امیر رہبر ہے یا نہیں ہے۔ اگر کوئی رہبر آپ کا نہیں ہے تو پھر مسلمان کیسے؟ پیغمبر کریم کے فرمان کو پر تو چلنا ہے نا، مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں تو نبی پاک کو تو ماننا ہے نا۔ جماعت کے ساتھ چلنا، امیر کے ساتھ چلنا، یہ دونوں چیزیں فرض ہیں، فرض۔ ہم اگر نہ علماء کے ساتھ جڑے ہیں، اگر نہ تبلیغ کے ساتھ جڑے ہیں، نہ ہی کسی خانقاہ، کسی پیر ولی کے ساتھ جڑے ہیں، تو ہمارا مسلمان ہونا کس کام کا ہے بھائی؟ اس وجہ سے لازماً آپ کسی نہ کسی کے ساتھ جڑ کے رہو، محبت ہر دیندار کے ساتھ کرو،
لیکن خاص طور پر جڑ کر رہنا وہ کسی نہ کسی ایک جماعت کے ساتھ لازم کرو. علماء کی جماعت الحمدللہ جمعیت ہے، اس کے ساتھ جڑ جائیں، بسم اللہ. آپ اگر ختم نبوت والے بزرگوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں بہت اچھی بات ہے، وہ بھی دینی رہنما ہیں. تبلیغ جماعت کے ساتھ جڑ جاؤ، پوری زندگی ان کے ساتھ جڑے رہو، ٹھیک ہے، بسم اللہ. کسی خانقاہ میں چلے جاؤ جو ہمارے بزرگوں کی خانقاہیں بنی ہیں، ان میں سے کسی کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ دو، جوڑو ضرور. اس کے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کو اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. دنیا کے اندر امام ہوگا ہی نہیں تو پھر کیسے جائیں گے؟ وہ تو پھر من شذ شذ ہو گیا، گمراہ ہو گیا جہنم میں. اور اگر قائد ہے لیکن بے دین ہے، بے نمازی ہے، شرابی کبابی ہے، داڑھی منڈا ہے، یا دین کے خلاف بکواس کرتا ہے، ایسے بندے کو اگر آپ نے لیڈر مانا، اپنا امام مانا، تو قیامت کے دن اللہ کے نبی کے مطابق آپ کو اسی کے ساتھ جانا پڑے گا. اگر آپ کا دنیا میں امیر کوئی نیک انسان ہے، بزرگ ہے، عالم ہے، تو علماء کے ساتھ. کوئی بے دین ہے تو پھر بے دینوں کے ساتھ. اس کو ہم مسلمانوں نے اپنے دماغ پر چھوڑ دیا، بس جس کو جس پارٹی میں جانا ہے بھلے چلا جائے، جس جماعت میں جانا ہے بھلا چلا جائے. یہ بہت خطرناک بات ہے، اس کا قیامت میں حساب کتاب دینا ہوگا. لیکن آج کل کے اگر اپنے ماحول کے حساب سے دیکھیں نا، جو بیٹا باپ سے گھر سے ٹوٹ کر رہتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے. اگر گھر کے ماحول میں رہا، جڑا رہا تو برکت ہے. اسی طریقے سے محلے میں جماعتیں بنی ہیں، ونگورا جماعت، لاڑا جماعت، کراچیا جماعت، نورانی جماعت، جو بھی جماعتیں ہیں، آپ کسی نہ کسی ایک جماعت کے ساتھ اگر جڑ گئے تو اسی کے ساتھ وفاداری کرنی ہے. پھر دھوکہ کرنا صحیح نہیں ہے. نام کے حساب سے جب مفاد آئے تو بولو کہ میں ونگورا کا ہوں، لاڑا کا ہوں. جب مفاد نکل جائے تو پھر بولو نہیں میں تو ان کو نہیں مانتا. یہ منافقت ہے، یہ غلط طریقہ ہے. کسی بھی جماعت کے ساتھ جڑو تو سچے ہو کر کے جڑو. اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ ان کے غلط کو بھی صحیح کہو، غلط کو غلط کہیں، ضرور کہیں، یہ اللہ کا حکم ہے. کیونکہ لوگوں کی وجہ سے اللہ کو ناراض کرنا یہ بڑی بیوقوفی ہے. غلطی جو بھی کرے اس کو بولو، لیکن اپنے آپ کو جماعت کے ساتھ توڑو نہیں. جس جماعت کے ساتھ جڑے ہو سچائی کے ساتھ جڑے رہو. اصل تو اس حدیث مبارکہ کا مقصد دینی لحاظ سے جماعت کے پیچھے چلنا ہے، لیکن اسی دنیاوی لحاظ سے بھی جو جماعتوں سے ٹوٹ جاتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. نیک صالح امیر کے پیچھے، امام کے پیچھے ہمیں چلنے کی، ان کے نقش قدم پر چلنے کی، اس کی تابع داری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. برے رہنماؤں سے، بے دین اسلام کے دشمن رہبروں سے، لیڈروں سے اللہ تعالی ہم سب کو ان کے شر سے پناہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا. لائک کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں.